نے 2014 کے اندر جب وہ دھرنے شروع ہوئے، اس سے آپ نے دیکھا سی پیک کا جو پروگرام تھا، ہمارا جو پروجیکٹ تھا وہ 1 سال لیٹ ہوا. اور اب جو ہے وہ جب یہ حکومت میں تھے تو تب ان کا فون نہ کوئی اٹھاتا تھا نہ ان کو فون کرتا تھا. تو اتنی محنت کے بعد پاکستان میں سالوں بعد ایک بہت بڑی کانفرنس جس میں 12 جو ممالک کے وفود ہیں ان کے ساتھ ان کا میڈیا، ان کے ساتھ ان کے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ایڈوانس ٹیمز پہنچ گئی ہیں، بہت جو ہے وہ ان کی آمد شروع ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے ساتھ کے ساتھ. وہاں پر جو ایک ایسی جماعت جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، نئی بات نہیں ہے، میرے کہنے کی بات نہیں ہے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے صرف اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے. وہ آپ نے سنا نا ایک بڑا وہ ان کا پیٹ اللہ جانے گانا ہے کہ جملہ ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کپتان ہے وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اس وقت وہ کپتان جو ہے وہ پاکستان کی جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اس وقت وہ کبھیوں وہ غلط نہیں ہوتا، وہ درست ہوتا ہے. اور اب جب جو ہے وہ ایس سی او ہونے جا رہی ہے، جب یہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ایک طرف بھارتی وزیر خارجہ کو جو ہے وہ اپنے احتجاج میں بلانا اور ان کو جو ہے اس ایجنڈے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہنا، غزہ کے حق میں جو کانفرنس ہو وہاں پر نہ جانا. اور اب جو ہے وہ جب یہ انہوں نے پچھلی دفعہ یلغار کیا اسلام آباد کے اوپر تو تاجر جو ہے وہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ہائی کورٹ کو جو ہے ان کو بھی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہے. بائی دا وے میں نے دیکھا کہ شاید سپریم کورٹس، ہائی کورٹس، تعلیمی ادارے سب بند ہو رہے ہیں 2 دن کے لیے، بیکاز ہم سب ایز اے نیشن اس کانفرنس کو اس جو ایک ایجنڈا ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ایس سی او تک جو ہے وہ کوئی بھی احتجاج اسلام آباد میں نہیں ہوگا. لیکن اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے آج کل ایک یہ جو جماعت ہے یہ بہت سارے نامعلوم کام کر رہی ہے، وہ میں آتی ہوں اس کے اوپر آپ کے ساتھ. اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے وہ احتجاج کی کال آئی ہے اور اس کال میں جو ہے وہ اب یہ ایگزیکٹلی 15 اور 16 جو اس کانفرنس کے ڈیز ہیں اس کے اندر یہ پلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد پہ یلغار کرنی ہے. تو یہ بات تو اور یہ دوبارہ جو احتجاجوں کی سیریل ہے یہ دوبارہ شروع کی جا رہی ہے. لیکن پنجاب تو الحمدللہ اس نے ہمیشہ یہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی وجہ سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ان دس سارا فساد کا پروگرام. اور کل بھی پرسوں شاید غالباً ملتان میں کہ کہاں انہوں نے جو ہے وہ جلوس نکالا تھا، اللہ کے فضل سے ایک لڑکی جو پھر بھاگتی ہوئی پولیس کو دیکھے جیسے بھاگی وہ آپ سب نے دیکھا ہے، اور 10 عدد لڑکے تھے وہ نکلے اس پورے احتجاج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. اور لوگ جو ہے وہ پنجاب میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لاہور جلسے کا حال بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا، لاہور جلسے کا حال کیا ہوا تھا، اور پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر بھی شامل نہیں تھے. لیکن اب جو ہے وہ سیکٹری اطلاعات جو اس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں سیکٹری اطلاعات بنے ہوئے پارٹی کے، وہ خود یا تو جو ہے وہ گرینری کے اندر کسی کھیتوں کھلیانوں کسی فارم ہاؤس کے اوپر سے وہ ورک فرام ہوم کرتا ہے. اور کل جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے اسلام آباد پہ ایک اور یلغار کرنا ہے. خود کسی نے باہر نہیں نکلنا، خود جو ہے ہمیں خطرہ بڑھا ہے. اور خطرہ کس سے ہے؟ اپنے آپ سے. وہ میں آپ کو بھی آگے جا کے بتاتی ہوں. اور جو ہے وہ کبھی تہ خانے میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی کھیت کھلیان میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے بس پاکستان کے نوجوانوں انقلاب لے آؤ، پر ہمیں ہمارے پہ نہ رہنا، ہم نے باہر نہیں نکلنا. تو یہ وہ انقلاب ہے جو وہ لانا چاہتے ہیں. ان کو اتنی ہمت ہے نا تو آئیں اپنا احتجاج خود آ کے لیڈ کریں اور اس دفعہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان کے خلاف یہ جو اعلان جنگ ہے، میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ کل تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا. اس کانفرنس سے صرف 2 طبقے جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، یا وہ ایسے عناصر جو پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جیسے کراچی میں ایک واقعہ ہوا جس بی ایل اے نے جس کی ذمہ داری بھی قبول کی، وہ اس جو ہے کانفرنس کو جو ہے وہ سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، یا پھر دوسری یہ طریقے فساد ہے. اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے نہ ایجنڈے میں کوئی فرق ہے،
نہ ان کے جو ہے وہ طریقہ کار میں کوئی فرق ہے اور نہ ان کے جو ہے وہ جو یہ ایم ہے اس میں کوئی فرق ہے. تو ان کے ساتھ ویسے ہی جو ہے وہ سلوک ہوگا جیسا ایسے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے. اب جو آج میں نے آپ کو کچھ دکھانے کے لیے جو ہے وہ یہاں بلایا ہے, ذرا چلائیں جی ویڈیو نمبر 1. ایک منٹ. یہ ہمیشہ تحریک فساد جو ہے وہ کہا کرتی تھی ہمارے لوگوں کو ایجنسیوں نے اغوا کر لیا, ہمارے لوگوں کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا. اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں, ان کے اپنے ایم این ایز جو ہیں, ان کے رشتہ دار اب جو ہے وہ بیان جاری کر رہے ہیں, ان کے ویڈیو بیانات سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے اور یہ ان کو یہ جو ان کے میرے خیال 7 ممبران ہیں جن کو ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ اغوا کر لیا گیا ہے. ان میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں, شفقت حیات خان صاحب ہیں, زین قریشی. اگر شاہ محمود قریشی کے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے اور شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو جو ہے وہ پی ٹی آئی اغوا کر سکتی ہے تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کہاں تک پہنچ گئے. اس کے بعد قصور سے لکھوی صاحب ہیں, حاجی امتیاز صاحب ہیں, منڈی بہاؤدین سے خواجہ شراز صاحب ہیں تونسا سے, اور جاوید اقبال وڑائچ صاحب ہیں رحیم یار خان سے. اب وہ جو اپنا بگوڑا چیف منسٹر ہے اس کو جو ہے وہ مسنگ پرسن کہہ کے جنہوں نے ایک پوری کیمپین تیار کی, اس کے بعد وہ بگوڑا ان کو جو ہے وہ عدالت کے اپنی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اچانک سے 12 ضلع کراس کر کے جو ہے وہ پہنچ گیا تھا. انہوں نے اپنے ہی قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے جو سینیٹرز ہیں ان کو حسب بیجا میں رکھا ہوا ہے. اور اس میں جو ہے وہ جو ہمیشہ یہ تحریک تضاد کہہ لیں, تحریک فساد کہہ لیں, اس کو جو مرضی کہہ لیں, تحریک انتشار کہہ لیں, یہ ایک ہی جماعت کے جو ہے وہ کچھ ان کے اصل چہرے ہیں. اور جو جمہوریت, آزادی رائے اور اس کا نعرہ لگاتے تھے, ان کا اپنا گھنونا چہرہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اغوا کر کے ان کو ان کی فیملی سے دور رکھا گیا ہے. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ جاوید وڑائچ صاحب کے کزن ہیں اور ان کے بزنس پارٹنر ہیں, ان کا ایک ویڈیو بیان ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت نے جو ہے ان کو غائب کر دیا ہے. 8-10 دن قبل خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ قیادت نے میٹنگ کے لیے ان کو بلایا تھا, میٹنگ کے بہانے ان کو بلایا ہے اور اب ان کو جو ہے وہ غائب کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نامعلوم افراد کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتے آج یہ خود جو ہے وہ نامعلوم افراد والے حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو تو اور تو کسی نے نہیں اٹھایا. اپنی جماعت جو ہے جو جمہوریت کی چیمپئن آزادے اظہار رائے کی بات کرتی ہے وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ ذرا ایک چلا کے دکھائیں جی, یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, آواز اونچی کر کے. جاوید وڑائچ میرے عزیز اور میرے بچپن کے دوست ہیں. کچھ 8-10 روز پہلے انہیں پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ایک میٹنگ کے لیے بلایا تھا. اس کے بعد ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, ان کے فون نمبر بند ہیں. اس کے بعد کچھ قانونی معاملات کی وجہ سے ان کی فیملی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. میری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے گزارش ہے کہ اگر پچھلے 15 تو 20 سال کا 18 سال میں بہت اچھا کر رہا ہے. پیچھے آخری 4 سال پارلیمنٹ کا لازم کرنے چاہتے فیملی کے نام رہا انہوں نے میرا رابطہ سے انہوں نے فیملی کا انہوں نے میرے دسیا مہینہ پی ٹی آئی کا بہت زیادہ دباؤ ہے. میں بہت پریشان ہوں. پی ٹی آئی کی طرفوں دباؤ ہے اور میں بہت پریشان ہوں, وہ ہے کہہ رہے ہیں. اور کادا دباؤ ہے اور کیوں پریشان ہے؟ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک جو ہے وہ پریشر گروپ اور ایک اغوا کاروں کی طرح بیہیو کر رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اگلا لگائیں جی, میں ساری دکھاؤں گی تو بہت ٹائم گزر جائے گا. اگلا لگائیں ذرا, اگلا کون ہے؟ اور وہ اپنی پارٹی سے اور وہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آپ نے حبس بیجا میں رکھا ہے, ہمارے لوگوں کو آپ نے اغوا کیا ہے, برائے مہربانی ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہو گیا, اگلی لگائیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے خود ان کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے بھی انہوں نے تماشا شروع کیا. مسنگ ہو گیا, ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی, وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ کہتا ہے میں تو جیمز بانڈ 007 بنا ہوا تھا, میں پتھر مار رہا تھا پہاڑی سے بیٹھ کے.
یقین مانے ایسی تو جو انڈین تامل فلمیں ہیں نا اس کے بارے میں بڑا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بڑی الف لیلا والی فلمیں ہوتی ہیں. یہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں پہاڑی پہ بیٹھا تھا اور وہاں سے میں پتھر مار رہا تھا. اب علی امین گنڈا پور کو کوئی بندہ پہچانتا نہیں ہے, اندازہ لگا لیں آپ اس بات کا. اور وہ جو ہے وہ 12 ضلع وہ پھر کے جو ہے وہ پہنچ رہے تھے. یہ لگائیں جی, یہ لگائیں. میں پی ٹی آئی لیڈرشپ سے گزارش کرتا ہوں, میرے کزن خواجہ شیراز جو کہ علاقے